بات کرنی ہے ہم نے سینٹ انتخابات کے حوالے سے. بہت زیادہ میٹنگز ہو رہی ہیں، میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور جس شخص کے اوپر بہت زیادہ نظریں ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. ان کے اوپر نظریں ہیں کہ آخر وہ فیصلہ کیا کریں گے. پہلے تو کچھ ایسے معاملات لگ رہے تھے کہ پی ٹی آئی والوں کے لیے بھی شاید دروازے کھلے رہیں گے، لیکن اب جو علی امین گنڈاپور صاحب کے بیانات سامنے آئے ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہوا بظاہر نظر نہیں آ رہا. لیکن سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ترجمان جمعیت علماء اسلام اسلم غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. غوری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ کہیے، اتحاد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے، ہماری خواہش یہ ہے کہ کے پی کے اسمبلی کے اندر جو اب سینٹ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، کے پی کے اسمبلی کے وقار کو دھچکا نہ پہنچے. اور وہاں پر کچھ صورتحال ایسی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ دھڑے بندی ہے، جس سے ہمیں خدشہ ہے کہ وہاں کے حالات ایسے نہ ہو جائیں کہ پی ٹی آئی اپنا کے پی کے اسمبلی کے اوپر کوئی دھبا آ جائے، اس کی جمہوریت پہ، اس کے کردار پہ، کے پی کے پہ. اپوزیشن جماعتوں کا آپس میں بات چیت چل رہی ہے. ہمارے اپوزیشن جماعتوں میں سب سے زیادہ ارکان ہمارے ہیں، اس کے بعد مسلم لیگ کے ہیں، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ہیں. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اگر ایک سائڈ پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اور اس طرح سے ایک متفقہ طور پہ جو ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا اپوزیشن کا، وہ حق ہم لے لیتے ہیں، تو تاکہ دوسری طرف کا یہ میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہوں، خرید و فروخت والا دکانداری نہ کھولے، تو معاملہ طریقے سے حل ہو جائے. تو ہماری کوشش یہی ہے، خواہش یہی ہے، اور اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں. جی اچھا غوری صاحب، آج آپ کے سینیٹر صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی نشستیں کھو جائے گی. مسلم لیگ نون کی قانونی طور پر یہ نشستیں بنتی ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ شامل ہوئے ہیں وہ ان تمام چیزوں کے تمام پروسیجر کے بعد شامل ہوئے ہیں. یہ آپ کی طرف سے آیا ہے، تو کامران مرتضیٰ صاحب کی طرف سے آیا یہ واضح طور پہ. دوسرا اس کے ساتھ میں ایک تھوڑا سا، آپ ہی کہتے تھے اور کامران مرتضیٰ صاحب بھی کہتے تھے کہ ہمیں آگے لگا کر اسی مسلم لیگ نون نے اور اسی پیپلز پارٹی نے دھوکہ دیا. جب الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ نون نے ہمیں ایک سیٹ دینا بھی گوارا نہیں کی، اور آپ ڈسے ہوں کے پاس پھر ڈسنے کے لیے اپنے آپ کو ڈسوانے کے لیے جا رہے ہیں، یا پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی کچھ نہیں ہوتا، جب کچھ ملے تو لے لیں. پہلے والی بات کیا تھی اور اب والی بات کیا، یہ ذرا مجھے تھوڑا سا اس میں. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نے کوئی کلیم کیا ہائی کورٹ پہ جا کے پشاور میں کہ ہمیں جو ریزرو سیٹیں مل رہی ہیں وہ جے یو آئی اور ہمارے درمیان میں تقسیم درست نہیں ہے. تو ہائی کورٹ نے پھر اس کو بھیج دیا الیکشن کمیشن کو. آج جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ ہیئرنگ الیکشن کمیشن کی ہے غالباً. تو اس میں یہ بات چیت چل رہی ہے، یہ بات چیت چل رہی ہے، اور یہ قانونی پوائنٹس ہیں. ہمیں جو بھی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا وہ سامنے آ جائے گا. اور حقیقت تو یہی ہے جو کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ اصولی طور پہ تو ہم تو پہلے دن سے ڈے ون سے اس میں رہے ہیں، اور مسلم لیگ والوں نے بعد میں کچھ نام وام جمع کرائے ہیں. ہمارے نام وغیرہ لسٹ سب پہلے دن سے وہاں پر موجود ہیں. اور بس یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ سوچتا بھی نہیں ہے. ہمیں ضرورت سے زیادہ کینڈیڈیٹس ہمارے پاس آگے تھے، تو ہم نے سب کے نام ڈال دیے. ہمیں کیا پتہ تک بعد یہ پی ٹی آئی والا سلسلہ ہوگا اور ہمارے کینڈیڈیٹ سارے انٹرٹین ہو جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے اس پہ آبجیکشن کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہاں جائیں. ہمیں بھی نمبر گیم کا مسئلہ ہے، ووٹوں کا مسئلہ ہے، ایم پی ایس کے ووٹ ہیں، اور اگر میرے ووٹ کوئی لے گا مجھ سے تو مجھے کچھ دے گا بھی. تو اب صورتحال آپ کے سامنے ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نے کتنا نبھایا، کہاں تک کے کس تعلق کو نبھایا، تو آج پھر وہاں سے گالیاں آ رہی ہیں. کم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ گالیاں تو نہیں دیتے، اختلاف تو رکھتے ہیں، ہم بھی ان سے اختلاف رکھتے ہیں. تو پھر کے پی کے ایک مخصوص حالات ہیں، ہم وہاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا جانا بنتا نہیں ہے وہاں کے مخصوص حالات میں. تو اس لیے ہمارے پاس جو ووٹ ہیں اس وقت تک، جو ہائی کورٹ کے فیصلے سے پہلے تھے ہمارے پاس، شاید اب الیکشن کمیشن میں سمجھتا ہوں کہ وہی مل جائیں گے. تو سب سے لارجر پارٹی اس کی اپوزیشن کی وہ ہم ہیں، اور ہمارا ایک سینیٹر جو ہے وہ اپنے آپ اپوزیشن کی لارجر پارٹی. تو وہ اس میں ایک ووٹ تو ہمارا سینیٹر اپنے آپ منتخب ہمارے ووٹوں سے ہوتا ہے.
اس کے بعد رہ گیا ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہے، اس کے لیے اگر ہم کسی کو خاتون کی سیٹ پہ یا دوسری جگہ ووٹ دیں گے تو پھر ہماری دوسری سیٹ وہ بھی آ جائے گی. تو ہماری جو ایکچوئل سیٹیں ہم سمجھتے ہیں 2 تو ہمیں ملنی چاہیے جو واسو. اگر ہمارا اتحاد ہو جاتا ہے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ، حالانکہ پیپلز پارٹی کے پاس اتنے کم ووٹ ہیں کہ 7 ووٹ یا 6 7 8 ووٹ ہیں ان کے پاس، یا 9 ووٹ ہیں، اتنے ووٹ ہیں. تو ان ووٹوں میں ان کے پاس تو ایک سینیٹر بھی نہیں بنتا، لیکن جب وہ اتحاد کا حصہ بن جائیں گے تو ایک سینیٹر ان کو بھی مل سکتا ہے. تو یہ ایک باوقار طریقے سے الیکشن ہو جائے گا اور خرید و فروخت والی کہانی وہاں نہیں بنے گی. ہماری خواہش یہ ہے. اسلم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مولانا صاحب نے جو بات کی تھی جو پی ٹی آئی کے اندر سے تبدیلی آ جائے، تو اس سے تاثر ایسے ملتا ہے کہ جو JUIF ہے یا مولانا فضل الرحمان ہے، ان کا جو ڈائریکٹ کو معاملہ اگر ہے تو وہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہے، پوری پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں. اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ پوری پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بیانات نہیں آتے جو علی امین گنڈا پور. تو کیا ایسے ہی ہے کہ علی امین گنڈا پور تبدیل ہوں تو پھر آپ کو وہ سیٹ اپ جو ہے وہ منظور ہوگا؟ ایک اور ساتھ ہی دوسرا سوال کہ جب یہ الیکشن ہوئے 8 فروری، اس کے بعد سے آنورڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت سخت لہجے میں پریس کانفرنسز کی، اور ریسنٹلی بھی ہم نے سنا کہ آپ کوئی موومنٹ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس طرح کی سچویشن. تو کیا وہ جو موومنٹ آپ نے شروع کرنی تھی وہ ابھی بھی سلسلہ برقرار ہے یا وہ چیزیں جو وہ اب بیہائنڈ دا سین چلی گئی ہیں؟ دیکھیں، ہماری موومنٹ جو شروع ہو رہی ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہم اپنے کارکن کو اس سلسلے میں موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں اور تیاری بھی کر رہے ہیں. اور آگے مزید آپ دیکھیں گے کہ ہم مردان میں اور اسماعیل خان کے بھی بڑے پروگرام کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھیں، ہمارا ایک اپنا طریقہ کار ہے، ہر پارٹی کا اپنا طریقہ کار ہے. ہمارا یہ کہ ہم اپنے کارکن کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور ذہنی طور پہ تیار کرتے ہیں، انہیں پھر لے کے اس تحریک کا حصہ بناتے ہیں. پھر بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، موسم دیکھنا ہوتا ہے، جو سے آج کل موسم چل رہا ہے، اس موسم میں آپ کیسے کوئی ریلی بڑی لے کے کہیں دھرنا دے سکتے ہیں یا کوئی اور سلسلہ کر سکتے ہیں. تو یہ سب تحریکیں جو چلتی ہیں وہ موسم اور ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے چلتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جب وہ وقت آئے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ خود بخود روڈ پہ آپ کو نظر آئیں گے اور ہمارا کارکن بھی روڈ پہ نظر آئے گا. آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلے دنوں مانسیرا میں پروگرام کیا ہے، شدید بارش میں 3 گھنٹے کارکن بیٹھے رہے مولانا صاحب کا خطاب سننے میں، اس میں مولانا صاحب کا خطاب بالکل واضح تھا. ٹھیک ہے اسلم غوری صاحب، ابھی عامر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے JUI کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ مرکز میں ہے تو وہ اپوزیشن میں ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر KP میں ہے تو وہ ہمارے خلاف اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے. ذرا مرکز کے بارے میں بتائیں، آپ ان کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آزاد اپوزیشن میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں؟ عامر ڈوگر صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہم PTI کے معتدل مزاج دوست سمجھتے ہیں، جو پولیٹیکل سائڈ پہ زیادہ جاتے ہیں، گالی گلوچ سے اعتراض کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے یہ 15-16 سال میں جو ہمارے ان کے تعلقات رہے، ہم نے کوشش کی اس تعلقات کو ٹھیک کیا جائے. آپ دیکھیں کہ یہ ہماری ضرورت نہیں تھی، PTI کی ضرورت تھی، کہ PTI تنہائی کا شکار تھی. اس دور میں ہم نے جمیعت علماء ان کے ساتھ چلے گئے. 26ویں ترمیم میں ہمارا کردار سب کے سامنے رہا، لیکن اس کے بعد پھر ہمارے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو گیا کہ انہوں نے کیوں ووٹ دیا. ہم نے ووٹ دیا تو ان کے مشورے سے، انہوں نے بائیکاٹ کیا تو ہمارے مشورے سے. سارے معاملے طے ہوا ہے، بیٹھ کے اس میں شاید عامر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، آخری اجلاس میں عامر ڈوگر صاحب بھی تشریف رکھتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہم مل کے کرتے ہیں، اور آج اس پھل 26ویں ترمیم کا پھل اگر کھا رہے ہیں تو وہ صرف PTI کھا رہی ہے، جوڈیشل کمیشن میں بیٹھی ہوئی ہے. یا تو پھل بھی نہ کھائے، وہ بھی چھوڑ دیں جوڈیشل کمیشن، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن 26ویں ترمیم بہت بری ہے. تو ہم تو آج تک اپوزیشن کا حصہ ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں.